جناب مجیب پیرزادہ صاحب، جناب ابراہیم جوئی صاحب، خواتین حضرات، میں سب سے پہلے ثنا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توسط سے آج یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اپنی جانب سے اور اپنے ان تمام ترقی پسند ادیبوں کی جانب سے اپنے اس موقف کا نہ صرف اظہار کر سکوں بلکہ دہرا سکوں جو ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے کہ آج 2 دن سے کراچی میں ترقی پسند ادب کے بانی اور اولین رہنماؤں میں شامل جناب سجاد ظہیر کی سینٹنری کے تقریبات جاری ہیں۔ ہم لوگ 2 مہینے سے اس میں مصروف تھے۔ کل اس سینٹنری کا پہلا اجلاس، افتتاحی اجلاس ہوا، جس میں 28 افراد ہندوستان کے وفد اس میں شریک ہوا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش کے نمائندے اس میں آئے ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے نمائندے اس میں آئے ہیں، جن کی تقریبات 25 کو منعقد ہوں گی۔ ان باتوں کا یہاں اظہار کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہی تقریبات کی وجہ سے آج وہ بہت سے دوست آپ کے اجلاس میں شریک ہونے سے محروم رہے۔ خود میں اس وقت ایک جلسے سے اٹھ کے آیا ہوں اور مجھے فوراً وہاں جانا ہے، لہٰذا میری حاضری جو ہے وہ بیک وقت 2 ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ مجھے اپنی طرف سے کچھ عرض کرنا ہے، دوسری طرف سے اپنے ان تمام دوستوں کی طرف سے جو ترقی پسند ادیب ہیں، انجمن ترقی پسند مصنفین کی جانب سے آج اس موقف کا اظہار کرنا ہے جو ہمارا ہمیشہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1986 میں جب ہم نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی منعقد کی تھی تو ہم نے جو بنیادی ریزولوشن 3 دن کی لڑائی جھگڑے کے بعد جو پاس کیا تھا وہ وہی تھا جو آج ثنا کے پرچم پر ہے۔ ہم پاکستان کی کسی زبان کو علاقائی زبان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام زبانیں جس میں سندھی سر فہرست ہے، سرائکی، پنجابی، پشتو اور بلوچی، یہ سب کی سب ہماری قومی زبانیں ہیں۔ اور یہ قومی زبانیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم، اور یہ موقف ہمارا جو ہے آج کا موقف نہیں ہے۔ ہمارے رہنماؤں میں جناب سوبو گیان چندانی ہیں، ہمارے رہنماؤں میں جناب ابراہیم جوئی ہیں، ہمارے رہنماؤں میں جناب رسول بخش پلیجو ہیں، اور ہمارے رہنماؤں میں جناب نور الدین سرکی ہیں۔ ان لوگوں کے جو اسٹینڈ ہیں وہی آج ہمارے اسٹینڈ ہیں۔ ہم اس بات کا بار بار اعادہ کرتے رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اس موقف کو دہراتے ہیں کہ زبانوں کے مسئلے کو کسی محض ایک جذباتی مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ زبان کا مسئلہ بنیادی طور پر معاشیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ زبان کا مسئلہ بنیادی طور پر سیاست سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کسی ایسی سیاسی پارٹی کو بھی نہیں مانتے جو ہمارے اس موقف کے طرفدار نہ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا چاہے مسلم لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک نیشنل عوامی پارٹی افراد صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے
اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جب تک وہ تھے تو نیشنل عوام پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ساری زبانیں اس ملک میں بولی جانے والی، جس کی کہ ایک تاریخ ہے، جس کا کہ ایک ادب ہے، جو محض بولیوں کی زبان میں شمار نہیں ہوتی بلکہ زبان کی تاریخ میں آتی ہے، وہ سب کے سب قومی زبانیں، اور ان کو اس کا استحقاق ملنا چاہیے۔ بے شک اردو رابطے کی زبان ہے، لیکن رابطے کی کوئی زبان بھی کسی آرڈیننس کے ذریعے سے، کسی حکم نامے کے ذریعے سے، کسی سیاسی دباؤ کے ذریعے سے نافذ نہیں کی جاتی۔ رابطے کی زبان تو وہ ہوتی ہے جسے لوگ بولتے ہیں، اور لوگ زبانوں کو صرف اسی وقت تک بول سکتے ہیں جب وہ محبت کا پیغام بن کر آتی ہے۔ جب زبانیں نفرت کا پیغام دینے لگیں گی اور محبت کی بجائے عداوتیں بانٹنے لگیں گی تو زبانیں آہستہ آہستہ بولنا چھوڑ دی جائیں گی، پھر وہ رابطے کی زبان نہیں رہے گی۔ ہمارے یہ موقف کل بھی تھا، ہمارا آج بھی ہے۔ میں اس موقع پر مجیب پیرزادہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس زبان کے مسئلے کو ایک جو بل کی صورت میں سینٹ میں پیش کیا ہے، یہ ایک بہت ہی تاریخی واقعہ ہے۔ ظاہر ہے صرف بل کو تحریک کی صورت میں پیش کر دینے سے وہ اس کا کوئی آبجیکٹیو کوئی رزلٹ نہیں آ جائے گا، نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوگا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی تحریک نہیں ہوگی، جب تک کہ اس کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوگی۔ جس طرح سے آج کالا باغ ڈیم کے لیے لوگ متحد ہو گئے ہیں، اسی طرح سے زبان کے مسئلے پر بھی متحد ہونا چاہیے، اور زبان کے مسئلے پر جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اس کو معاشی مسئلے سے جوڑنا چاہیے۔ آج لہٰذا زبان کا مسئلہ کالا باغ ڈیم کے مسئلے سے کم تر درجے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زمینیں آپ کی ناپید ہو جائیں اور زمینیں آپ کی بنجر ہو جائیں گی تو آپ کی زبان بھی ختم ہو جائے گی۔ زبانیں دراصل معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی، جیسے کہ ابھی میری بہن نے کہا تھا، عدی نے کہا تھا کہ زبان انسان کی سب سے سب سے بڑی تخلیق، سب سے عظیم تخلیق، سب سے معنی خیز تخلیق جو ہے وہ زبان ہے، اور زبان اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے انسان اور انسانی معاشرہ اپنے مافی الضمیر کی وضاحت کرتا ہے، ادائیگی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی مافی الضمیر کی ادائیگی کرنی ہے تو ہمیں اپنی زبان کو باقی رکھنا پڑے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ محض ریزولوشن پاس کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آج ہم اس زبان کو 21ویں صدی میں لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج اس زبان کو جو پرنٹ میڈیا تو چھوڑیے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے لائق بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے مسائل ہیں جن پر کہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ سب مل کر کے اس مسئلے پر غور کریں گے اور اس کے کچھ چیزوں کو روبہ عمل لائیں گے تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے اس موقع کو دہراتا ہوں۔ شکریہ۔ کہیں جگہ تو یہ لکھو